ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الرؤوف الرحيم. لائق کے ساتھ احترام اس کاروان سید حجویر کو لے کر چلنے والے قائدین، میری مراد نہایت ہی واجب القدر جملہ اساتذہ کرام اور مسند منصف پر جلوہ فیروز تمام ججز حضرات اور اس عظیم دینی روحانی درسگاہ و خانقاہ میں بیٹھ کر مراتب علوم طے کرنے والے عظیم ساتھیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آج فقیر کو جس عظیم عنوان پر گفتگو کرنے کا موقع میسر ہے، اقبال کی زبان میں اسے کچھ یوں بیان کیا گیا کہ رمز قرآن از حسین ہموختین. اقبال قلندر لاہوری نے کہا ہم نے قرآن کریم کے رموز کی آشنائی امام علی مقام کی بارگاہ سے حاصل کی. حضرت اقبال نے اگلے مصرے میں کیا خوب کہا. آپ فرماتے ہیں زیاتش او شولہا اندوختین. آپ فرماتے ہیں آج اگر ہمارے دلوں میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت کی شمع روشن ہے تو فرماتے ہیں یہ چراغ اسی آگ سے جل رہے ہیں کہ جس آگ کو امام علی مقام بھڑکا کے گئے تھے. امام علی مقام نے جو پیغام اس کائنات میں چھوڑا اسی پیغام کی برکت سے آج ہم قرآن کریم کے رموز و اسرار کو سمجھتے ہیں. ہمیں اس بات کو سمجھنا ہوگا کہ امام علی مقام آپ کا قرآن سے تعلق ابتدائی سے ہے. جس سینہ اطہر پر نزول قرآن ہوتا رہا اسی سینہ اطہر پر امام علی مقام کھیلتے رہے. جس زبان اطہر سے کائنات کو بتایا جاتا رہا کہ ھذا کلام قرآن، یہ کلام جو ہے یہ رب کا قرآن ہے، اسی زبان سے لگنے والا لوح دہن شریف امام علی مقام کی پہلی غذا تھی. امام علی مقام کا اور قرآن کا تعلق ابتدا سے انتہا تک ہے. میرے کریم نے فرمایا انی تارکن فیکم الثقلین، اے کائنات والو تمہارے درمیان دو بھاری چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں، کتاب اللہ و اطراتی. کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ہدایت پر قائم رہنے کے لیے اور تمام تر خرافات سے، تمام تر بدبختیوں سے بچنے کے لیے دو چیزیں دی ہیں، ایک کلام ہے، ایک اطرت ہے. مجھے کہنے دیجئے ایک نطق کرنے والا کلام ہے اور ایک غیر نطق کلام ہے. نطق کرنے والا کلام جس کو آج ہم بیان کرنے جا رہے ہیں، امام علی مقام علیہ الصلوۃ والسلام آپ کو رب نے یہ شان عطا فرمائی ہے کہ رب نے قرآن میں جو احکام نازل کیے ہیں ان تمام احکامات کا اگر عملی جامہ دیکھنا چاہتے ہیں تو امام علی مقام کی بارگاہ میں آنا ہوگا. قرآن میں رب نے کہا یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ. امام علی مقام نے میدان کربلا میں نماز پڑھ کے صبر کا دامن تھام کر بتایا ہے ان اللہ مع الصابرین. قرآن نے کہا ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله بل احياء ولكن لا تشعرون. قرآن نے یہاں پہ یہ بتایا کہ شہیدوں کو مردہ نہ کہو تو امام علی مقام نے وہاں پہ پھر اپنی گردن کو کٹوا کر نیزے پر چڑھا کر قرآن پڑھ کے بتایا ہے کہ کائنات والے شہید تو زندہ ہے، تمہاری عقل میں، تمہاری شعور میں ان کی حیات آنے والی نہیں ہے. قرآن نے جہاں پہ کہا وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ. تمام تر مصائب کو، تمام تر مشکلات کو امام علی مقام نے کرب و بلا کے میدان میں برداشت کر کے بتایا ہے کائنات کو کہ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ. قرآن نے جہاں پہ کہا
والذین اذا اصابتهم مصیبت قالوا انا للہ و انا الیہ راجعون۔ میرے امام عالی مقام نے محرم کا چاند دیکھتے ہی انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھ کر کائنات کو بتا دیا کہ قتل حسین اصل میں مرگ یزید ہے، ارے اسلام زندہ ہوتا ہے۔ ہر کربلا کے بعد امام علی مقام کا قرآن سے تعلق کیا ہے؟ امام علی مقام قرآن جب کہتا ہے اشداء علی الکفار، تو امام علی مقام کفار کے سامنے، مشرکین کے سامنے، ظلمات کے سامنے ڈٹ کر بتاتے ہیں۔ قرآن جب کہتا ہے رحماء بینہم تراہم رکعا سجدا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا، تو میرے امام علی مقام آپ نے اس قرآن کو عملی جامہ پہناتے ہوئے محبت کے ایسے باب قائم کیے کہ جس کی کائنات میں مثال نہیں ملتی، رکوع اور سجود ایسے کیے کہ جس کی کائنات میں مثال نہیں ملتی، اور پھر رضا الہی کی خاطر پورا کنبہ بارگاہ الہی میں پیش کر کے امام علی مقام کا پیغام یہی ہے کہ نکل کر خانقاہوں سے ادا کر رسم شبیری۔ پھر میں لوٹ کر اقبال کی طرف آتا ہوں۔ اقبال نے کہا رمز قرآن از حسین اموختیم، ہم نے قرآن کو سمجھا ہے تو امام علی مقام کی بات کا